آج کی رات بئی مانا تو بہت ہی ہمارے لیے خوش بختی کی رات ہے۔ ایک تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت منانے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ آخری عشرے کی پہلی رات ہے، اور اکثر و بیشتر علماء کرام اس رات سے اکثر و بیشتر بیانات میں تاکید کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس رات سے اپنے رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کہ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو۔ تو اگر لیلۃ القدر بھی آج ہی کی رات ہو تو کوئی بعید تو نہیں، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یوم شہادت بھی آج ہی کی رات ہو، تو اللہ کریم ہمیں شہادت مولا علی کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور عقائد صحیحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن ملجم نامی ایک شخص نے آپ پر وار کیا۔ کسی کی کیا مجال کہ مولا علی پہ وار کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر خدا ہو جس کو حضور شیر خدا کہیں۔ ایک میرا اور آپ کا شعر ہوتا ہے، آیا آیا شیر آیا۔ ایک میرا اور آپ کا شعر ہوتا ہے، وہ شیر آیا، دیکھو کون آیا کہ وہ شیر آیا۔ ایک وہ ہے شعر جسے حضور کہیں دیکھو شیر آیا۔ اپنے لفظوں میں حضور فرمائیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا، خدا کا شعر آیا۔ تو وہ خدا کا شعر ہو اور اس شعر پہ کوئی حملہ کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں صبح قیامت تک بتانا تھا کہ کہیں نام پہ دھوکہ مت کھا لینا کہ نام اس کا عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ مت سمجھنا کہ نام سے دھوکہ مت کھانا، کئی ناموں والے ایسے ہوں گے جو نفاق سے بھرپور ہوں گے، یہ دیکھنا کس کا نام مولا علی سے جڑ جاتا ہے، کون مخالف ہے اور کون حمایتی ہے۔ مخالفین بھی اسی نام سے وہاں موجود اور حمایتی بھی اسی نام سے وہاں موجود۔ پتہ چلا جو مولا علی کے مخالف ہو صبح قیامت تک وہ ابن ملجم کی ہی اولاد کہلائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو ابن ملجم والا کردار آج بھی ادا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی پر جو یہ وار ہوا، دراصل اس نے یہ وار اپنے دھرم اور مذہب پہ کیا، اس عقیدے اور نظریے پر کیا جو صبح قیامت تک مولا علی کے خلاف نظریہ قائم ہوگا، اس نظریے پر یہ وار کیا گیا، اور مولا علی نے چپ کر کے سہا، کیونکہ آرڈر تھا اللہ رسول کی طرف سے، چپ کر مہر علی کہتے جانی ہو بولنا۔ یہاں جگہ بولنے کے لیے یہاں چپ رہنا ہے، کیونکہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم تک صبر کرنا ہے، یہ حضور کو آرڈر ہے، اور ظاہر ہے مولا علی کو بھی حضور کا ہی آرڈر چلتا ہے۔ تو اب یہاں پر کون ہے جو شیر خدا پر وار کر سکے اور وہاں تک پہنچ سکے؟ لیکن دنیا والوں کو بتانا تھا کہ یہ دو کردار ہمیشہ رہیں گے، مولا علی کے خلاف والا کردار بھی ہمیشہ رہے گا، اور یہ بھی بتانا تھا دیکھو میں علی ہوں، میں شیر خدا ہوں۔ کہیں مت یہ سمجھنا، تکبر مت کرنا، جب میں شیر خدا ہو کے اپنے اوپر وار سہتا ہوں اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں۔ بھئی وہ خدا ہے نا جس پہ کوئی وار نہیں ہوتا، جی کبھی یہ مت سمجھنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں علی اللہ ہے، اگر علی اللہ ہے تو اللہ پہ تو وار چلتا نہیں۔ یہ علی نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں صبح قیامت تک بتا دوں، وار کوئی کر نہیں سکتا تھا، میں شیر خدا ہوں، جس کا دیکھیں نا النظر وجہ علی عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں۔ آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو عبادت تو صرف الہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی ہی نہیں، تو پھر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ یہ بات بڑی پوائنٹ کی ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ نہیں آئی، علی کے چہرے کو، اللہ کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت سمجھ آتی ہے، تو علی کے چہرے کو دیکھنا کیسے عبادت ہے؟ کہا وہ حدیث پاک نہیں پڑھی اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ جب ولیوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے تو ولیوں کے تائیدار علی کو دیکھ کے کیوں نہیں اللہ یاد آیا؟ تو یہ اصل میں اظہار ہو رہا ہے مولا علی کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا، تو اس لیے فرمایا، تو یہ مولا علی نے خود وار سہا۔ دیکھیں نا عادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تھے، کتنے لوگ کہتے ہیں دیکھا جی اگر وہ بچا سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے نا،
پتہ چلا اللہ ہی بچاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں حقیقی معنی میں مددگار بھی اللہ ہے. وہ نہ چاہے تو کوئی بڑا چھوٹا، نہ میں نہ آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. یہ تو حقیقت ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے. اللہ چاہتا ہے تو نبی ولی مدد کرتے ہیں، اس کی عطا سے کرتے ہیں. اس کی عطا کے بغیر ذرہ بر بھی کوئی نہ مدد کر سکتا ہے نہ کرتا ہے. نہ کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے. جیسے آج ابھی انہوں نے نعت پڑھی علم غیب کے حوالے سے، تو اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں جانتے ایک ذرہ کبھی نہیں. یہی ہے نا لا یعلم الغیب الا اللہ، قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. یعنی وہ ذاتی غیب کی نفی ہو رہی ہے کہ ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا. اور جہاں عطائی کی بات ہوئی فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، اپنے نبی کو دے دیتا ہے. تو نبی کو دے دیتا ہے. تو یہ دو قسم کی آیات. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شیر خدا ہیں، اور صبح قیامت تک جو ان کے خلاف آئے گا. یہ کیوں یہاں پہ یہ آپ نے شیر خدا نے یہ وار سہا؟ جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ امام حسین کے متعلق کہتے ہیں خود کچھ کر سکتے ہوتے تو کربلا میں کر لیتے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، اس بندے سے یہ پوچھو تو بتا نہیں سکے گا کسی کتاب میں، کسی تاریخی کتاب میں. حالانکہ تاریخ بھرپور ہے جھوٹ سے، لیکن پھر بھی نہیں بتا سکے گا کہ فلان جی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین نے کبھی کسی سے مدد مانگی ہو وہاں اس مقام پہ. یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں مانگی. یہ نہیں کہ جائز نہیں تھی، جائز تھی پر مانگی نہیں. رضا با رضائے الہی تھے نا. یا اللہ جی میں تو رکھے میں راضی ہوں. دیکھیں نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے تو میں مدد کروں گا آپ کی اللہ کا حاجت ہی، یا ابراہیم کوئی حاجت ہو، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں ہوں، میں جبریل. کیا اللہ جی ہے نا. میرا اللہ میں تک نہیں رہا. ایویں امام حسین آکھیا میں جو رب تک رہا ہے میں کیوں کسی نو آکھاں؟ رب نو بھی میں نہیں کہنا، میں رب تک جے رہا ہے. یعنی اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اللہ کو کیوں کہوں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں صوفیاء جا کے پہنچتے ہیں. تو وہ تو پھر امام ہے نا جی، امام حسین ہے. ٹھیک ہے. وہ بیٹھے من رضائیں، سبحان اللہ، بیٹھے من رضائیں، دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. تو یہ تو من کی رضا سے بیٹھے ہوئے تھے کہ تو تیر آزما ہم جگر آزما. ستمگر ادھر آ یزیدی، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور پھر دیکھیں جیتا کون اور ہارا کون. یہ تو حشر کو تو ہوگا، ایتھے بھی معلوم ہو گیا ہے. دسو پھر آج کس کا نام زندہ ہے؟ نام زندہ تو اچھے نام سے ہوتا ہے نا. ویسے تو بد سے بدنام برا ہو سکے. بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یزید نے سوچا تھا، پر اسے کیا پتا لانتے پڑیں گے صبح قیامت تک. رحمتیں تو رب کی مصطفیٰ کے حسین پہ ہی اتریں گے. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس عظیم شان کے مالک ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے. یعنی اللہ کی رحمتوں کی جلوہ گری مصطفیٰ کریم کے مولا علی میں ہے. یہ وہ خلیفہ چہارم ہیں کہ جو ایک مرتبہ منت مانتے ہیں تو اللہ کی قرآن کی آیات اتر جاتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما يريد اللہ انما چلے میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، یہ اپنی محبت میں نہیں دیتے، اپنی دکھاوے کی نیت سے نہیں. دیکھے کہ لوگ کہیں گے کہ سخی کتنا ہے. ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دیتا ہے تو کہتا ہے یہ مجھے سخی بولے، یہ مجھے مالدار بولے، یہ مجھے اچھا بولے، کہ دیکھو معاشرے میں ہو تو ایسا ہو، یہ بندہ دیکھو دیتا کتنا ہے. ہر وقت اس کا لنگر جاری رہتا ہے. اللہ نے گواہی دی، میری اور آپ کی گواہی تو کہیں نہیں آئی، پتہ نہیں قبول ہے دینا یا نہیں ہے. پر مولا علی تو وہ ہیں جن کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ دیکھو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ جس کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اپنے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی حب میں کھلاتے ہیں. یہ ہاں ضمیر مولا علی کی طرف ہے، حضرت فاطمہ کی طرف ہے، اور حضرت فضہ کی طرف ہے. فضہ یہ تینوں نے منت مانی کہ اگر امام حسن و حسین ٹھیک ہو گئے نا تو ہم نے 3 روزے رکھنے. میں اور آپ بھی روزہ رکھتے ہیں. شام عین افطاری کا ٹائم ہو تو ایمان سے بتائیے گا کوئی مانگنے والا آ جائے تو کتنا کچھ دے دیں گے؟ سارا تو پھر علی ہی دے سکتے ہیں نا. ہائے 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 ہائے. اور ایسے ہی نہیں، منظر کچھ اس طرح ہوا ایک روایت کے مطابق کہ جب وہ آیا مسکین و یتیم سے مسکین آیا، اس نے کہا مسکین تمہارے در پہ آیا ہے، کچھ ہے تو دے دو. انہوں نے کہا کچھ کیا دے دو، سب کچھ ہی دے دو. اچھا علی بھی نہیں یہاں بولے، یہاں علی دیکھ رہے ہیں فاطمہ کو اور فاطمہ دیکھ رہی ہیں حسن و حسین کو. بھئی اپنی تو فکر نہیں ہے، ہم تو برداشت کر لیں گے، بچوں کا کیا ہوگا؟ پر وہ بچے حسن کے، وہ بچے جناب مولا علی کے تھے نا، وہ بچے فاطمہ تو زہرا کے تھے، اور قرآنی فیصلے کے مطابق وہ بچے محمد رسول اللہ کے تھے.
تو بھئی یہ جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ تو ابھی صرف دیکھا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صرف دیکھا ہے امام حسن کو. تو امام حسن گویا وہ مطلب بظاہر تو بچے ہیں لیکن بات دیکھیں کتنی بڑی کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں اماں جان دے دینا، وہ مانگنے آیا ہے، ہائے 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 دے دینا. پھر وہ سارا اٹھایا، تھوڑا نہیں سارا اٹھایا. یہاں اگر کوئی آ جائے اور سارا آپ اٹھا لیں اور بچے ساتھ بیٹھے ہوں تو کتنا شور کریں گے؟ ویسے ایمان سے بچے تو رہے بچے، باپ پہلے شور کریں گے، آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، چلو یار یہ دے دو، تھوڑا بہت دے دیں گے. لیکن سارا دینا یہ خاندان رسول کا ہی کام ہے. آج بھی اگر کوئی سارا مال دے دے گا نا تو وہ یہ انہی کی سنت ادا کرتے ہوئے دے گا، انہی کے سامنے، ان کے اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے. کاش ہم مولا علی کا یہ کردار بھی اپنائیں. نعرہ مارنا مولا علی کا یہ آسان ہے، مارتے ہیں، ہم بھی مارتے ہیں، مارنا چاہیے بھی، اس سے بھی ثواب ملتا ہے. لیکن فقط نعرے سے کام نہیں چلے گا. جن کا نعرہ مارتے ہیں انہوں نے تو کبھی شراب اپنے منہ سے لگائی ہی نہیں، ہمیں بھی نہیں لگانی. انہوں نے ہمیشہ عطائیں کی، نوازشات کی بارشیں برسائیں اور سارا مال ہی دے دیا. تو ہمیں کچھ تو دینا ہوگا، ہمیں کچھ دینا، ہمیں وقت دینا ہوگا، ہمیں مال دینا ہوگا، ہمیں حضور کے لیے کچھ بھی قربانی کا وقت آئے نا تو پھر پیچھے پسو پیش سے کام نہیں لینا. دوسرا دن آیا، مولا علی نے پھر جو کمایا تھا سارا سامنے ہے. آپ ایمان سے بتائیں ایک دن تو کوئی کر لے گا، دوسرے دن کیسے کرے گا؟ پھر دوسرے دن بیٹھے ہوئے ہیں اور این افطاری کے ٹائم آ کے آواز لگتی ہے یتیم ہوں کچھ دے دو. تو پھر دیکھا جاتا ہے بچوں کی طرف، امام حسن کے ساتھ امام حسین بھی بول پڑتے، اماں مانگ رہا ہے دے دینا. ہائے ہائے، یہ گویا ٹریننگ ہو رہی ہے. تیسرا دن پھر آیا، وہ 3 دن کربلا میں بھی گزارنے تھے نا. تو پھر تیسرے دن اسیر آیا، قیدی ہوں، ابھی چھوٹ کے آیا ہوں، میں نے کھایا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دے دو. تو پھر امام حسن حسین بولے ان کو دے دینا. 3 دن تک پانی سے افطار کیا. یہ مثال سیٹ کی صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ دیکھو اگر ہم جیسے کہ جن اگر اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں تو پانی جاری ہوتا ہے اور صبح قیامت تک نہیں ختم ہوتا، دنیا اب زمزم کہتی ہے. جس نیت سے پیے اللہ اس نیت سے کو قبول کرتے ہوئے شفا دے دیتا ہے. تو یار اگر وہاں پر امام حسن و حسین کچھ مانگ لیتے، جناب فاطمہ الزہرا کچھ مانگ لیتی، مولا علی کوئی بات کرتے تو اللہ قبول فرماتا. ان ہستیوں کی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ جب مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں. یہ ارشاد ہے وَإِن سَأَلَنِي كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں ان کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے دیکھتے ہیں. اور كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بنتا ہوں جس سے یہ سنتے ہیں. یدہ التی یبطش بہا، میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں. رجلہ التی یمشی بہا، اور میں ان کے پاؤں بنتا ہوں جس سے یہ چلتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ ہے، وہ بندہ نہیں بنتا، صرف یہ ہے کہ اس کی طاقت ان میں آ جاتی ہے. طاقت. تو یہ حدیث قدسی بخاری شریف ہے. یہ قدسی حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. کیا کمال ہے. یا اللہ تو آنکھ نہ تو قرآن وچ آکھا کہ نہیں، قرآن بھی ساریاں گلاں نہیں کرنیاں، کہیں گلاں الگ کرنیاں تاکہ پتہ چلے نا. کہیں گلاں ہوندیاں جڑی میں زبان مصطفیٰ تو اخوانا چاہنا. ویسے تو ہر گل ہی زبان مصطفیٰ وچ ہے نا، لیکن جس وقت جبریل امین آتے تھے تو آ کر وہ ایک روایت ہے نا کہ سکھاتے تھے، پہلے وہ دہراتے تھے تو پھر قرآن کی آیت. لیکن یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ الف لام میم جب ہوتا نا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کی آیات ہوتی تو حضور فرماتے میں سمجھ گیا آگے چلو. حضور جانتے ہیں تو جبریل تم آگے چلو. ایک مقام پہ حضرت جبریل نے فرمائی دیا یا رسول اللہ آپ یہ میں نہیں جانتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا یار تے یار دیاں راز دیاں گلاں وی تے ہوندیاں نا. یہ راز جو لوگ کہتے ہیں حضور علم غیب نہیں جانتے، ان سے الف لام میم کا ترجمہ پوچھیں کہ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے. وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا. کسی مولانا کو پتا، کہا ان کو بھی نہیں پتا. کسی نے لکھا ہو، کہا نہیں پتہ ہی نہیں تو کیسے لکھیں گے. تو بھائی کس کو پتا ہے؟ کہا یا اللہ جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور نہ جانے. جن پر نازل ہوا قرآن تو سارا حضور کو سکھایا. نزل علی محمد اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سارا قرآن محمد کو سکھایا. تو سارے قرآن میں تو الف لام میم بھی آتا ہے. تو اگر سارا قرآن ہم نہیں جانتے، ان میں سے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد کا ہمیں نہیں پتا اور وہ حضور کو پتا ہے، تو اور علم غیب کڑی شاید نہ ہے. غائب کا علم، غائب کا علم.
اور یہ پہلی قرآن پاک کی سورت، جو دوسری سورت سورہ بقرہ میں آپ دوسری آیت پڑھیں تو ہم مومنین کی جو نشانی ہے نا، پہلی نشانی 5 نشانیاں بیان کی. پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب مانتے ہیں، جو علم غیب نہ مانے، جو غیب کو نہ مانے. مثال کے طور پر ہم سے جنت غائب ہے، ہم مانتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے جنت جو کہ غائب ہے اس کا ہمیں علم ہے. تو اتنے علم غیب تو سنو بھی ہے تو حضور تو پھر حضور نے نا. تو بار کیف ہم بہت آگے چلے گئے، پھر پلٹ کے واپس آتے ہیں. تو تیسرے دن بھی اسیر کو سارا کچھ دے دیا، اور سارا دینے کے بعد قرآن پاک نے کیا کہا؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، یہ اگلی آیت جو میں پڑھ رہا تھا، لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جب وہ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں اور ارادہ بھی نہیں رکھتے. دیکھیں اللہ نے ارادے کی بات کی، کہنے کی نہیں کہ یہ ہستیاں مولا علی تو ارادہ بھی نہیں رکھتے دینے کے بعد کہ کوئی مجھے جزاک اللہ کہے. 2 ہی جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو کچھ دیں تو وہ آگے سے کہے جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، شکریہ. اللہ نے دونوں کہا ولا جزاء ولا شکورا. نہ جزاک اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی جزاک اللہ کہے، اور نہ اس کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی کہے شکریہ، بلکہ کہتے ہیں رب سارا راضی ہونا چاہیے.